بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، ان کے خلاف بار بار کوئی نہ کوئی گیم ہو رہی ہے، کوئی نہ کوئی معاملہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جس میں محمد بن سلمان کو کوشش کی جاتی ہے کہ دباؤ میں لے آئیں، کوئی ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ گیم ہو جائے۔ اب آرمی چیف کے دورے کے بعد کیا کچھ ہو رہا ہے، کس طرح اس دورے کے اثرات کامیابی کی صورت میں مسلسل نظر آ رہے ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے مختصراً۔ لیکن اصل میں ابھی کیا ہوا ہے، کس طرح محمد بن سلمان کو پھر سے امبیرس کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ان کو مشکل میں ڈالنے کی سازش ان کے خلاف بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اور کون اس کے پیچھے ہے، کیا کیا جا رہا ہے، یہ کہانی میں آپ کو بتانے والا ہوں ساری، کہ یہ کیا گیم ہے اصل میں۔ اب دیکھیے کہ میرے پاس خبریں موجود ہیں، پہلے میں صرف آپ کو خبر دوں گا تاکہ اس میں سے میں خود کوئی چیز نہ نکالوں، نہ اس میں شامل کروں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اصل خبر ہے کیا اس وقت دنیا میں کہا جا رہا ہے محمد بن سلمان کے حوالے سے، اور ایک بہت ہی اہم ان کا دورہ تھا وہ کیوں منسوخ ہوا۔ اب بات یہ ہے کہ محمد بن سلمان صاحب نے کہا یہ جا رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا لکھ رہا ہے کہ محمد بن سلمان نے اپنا دورہ امریکہ کینسل کر دیا ہے، دورہ کینسل کر دیا ہے، اور انہوں نے اگلے ہفتے جانا تھا امریکہ۔ لیکن ملاقات کس سے تھی؟ ملاقات تھی بنجمن نیتن یاہو سے، اسرائیل کے وزیر اعظم سے۔ اب اگلے ہفتے یہ ملاقات طے تھی محمد بن سلمان کی اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو سے، لیکن تھی امریکہ میں۔ کیوں؟ اب اصل میں یہ تھا کہ ملاقات کہا یہ جا رہا ہے کہ کینسل اس لیے ہوئی کہ یہ خبر لیک ہو گئی کہ جی محمد بن سلمان جو امریکہ جا رہے ہیں، اصل میں وہاں پر ان کی ملاقات ہونی ہے اسرائیل کے وزیر اعظم سے، بنجمن نیتن یاہو سے۔ جب یہ خبر لیک ہو گئی تو اس کے بعد پھر محمد بن سلمان نے اپنا دورہ ہی منسوخ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ خبر لیک ہو گئی ہے، میں نہیں آ رہا۔ اب یہ کہانی، یہ سارا قصہ، یہ ساری خبر اتنی سادہ نہیں ہے۔ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے سینئر مشیر جو ان کے داماد بھی ہیں، جیرڈ کشنر، انہوں نے یہ پلان کیا تھا یہ ساری میٹنگ کا۔ اب یہ اصل سازش میں یہی لوگ ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی محمد بن سلمان کو یہاں بلاتے ہیں اور ان کا امیج یہاں بلڈ کریں گے کہ یہ امن کو پھیلانے والا، امن قائم کرنے والا ایک یہ ولی عہد آ گیا ہے، اور اس کی ملاقات کراتے ہیں یہاں پر اسرائیلی وزیر اعظم سے۔ اب یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہی کام یہ یو اے ای کے ساتھ بھی کر چکے ہیں پہلے، کہ ایک جناب ایک یعنی کوئی سیمینار ہو رہا ہے یا ایک اجلاس ہو رہا ہے یا ایک میٹنگ ہو رہی ہے، وہاں پر یہ بھی آئے ہوئے تھے، جی یو اے ای کے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، اور یعنی ڈیل ہو رہی ہے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان۔ یعنی اعلان جب کیا، جو نیا ٹرمپ پلان لے آئے تھے جس میں اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا جا رہا ہے بیت المقدس کو، تو وہ جب پلان آ رہا تھا تو اس وقت یو اے ای کے لوگ بھی وہاں پر بلائے ہوئے تھے۔ تو بہرحال یہی کچھ لگتا ہے کہ گیم ہونے والی تھی کہ محمد بن سلمان کو بلاتے ہیں، ان کا امیج بلڈ کریں گے کہ دیکھیں یہ یعنی اسرائیل اور عرب ممالک میں یہ امن لے کر آنے والا شخص ہے، اور پھر اس سے کیا ہوگا، ایک ریجنل سپورٹ آ جائے گی کہ اسرائیل کے ساتھ امن کرنے میں سعودی عرب بھی آ گیا ہے جو سب سے اہم ترین ملک ہے اس وقت خطے میں، تو وہ بھی آ گیا ہے، باقی ملکوں کو منانے میں آسانی ہو جائے گی۔ وہاں تو اتنی شرمندگی ہوئی ہے مائک پومپیو کو، امریکی وزیر خارجہ کو، کہ اس کی کہانی میں آپ کو آگے سناتا ہوں۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ایک تو یہ امیج بلڈ ہوگا محمد بن سلمان کا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا بڑا زبردست ہم امیج بلڈ کر دیں گے، اسی طرح سے جس طرح ہم نے یو اے ای کا امیج بلڈ کیا ہے۔ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جی جب محمد بن سلمان آ جائیں گے، بنجمن نیتن یاہو سے ملاقات بھی ان کی کر دیں گے، یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، وہاں یو اے ای کو پیغام دے دیں گے کہ دیکھیں محمد بن سلمان نے بھی یہ چیز مان لی ہے، وہ بھی آگے بڑھ رہے ہیں، نیتن یاہو سے ہم نے ملاقات بھی کروا دی ہے، تو آپ جمے رہیں، اور یہ آپ کی سپورٹ دیکھیں ہو گئی ہے، اب آپ تنہا نہیں ہے کہ جس نے ابھی حال ہی میں اسرائیل کو تسلیم کیا اور اس سے تعلقات ہر طرح کے بحال کیے۔ تو یہ سب ایک یعنی ایک پورا ایک جال بنا ہوا تھا۔ لیکن جب ہونا تھا اس ملاقات نے، تو اس ملاقات میں یہ بھی بات ہونی تھی کہ جی کس طرح آگے بڑھنا ہے، چیزوں کو نارملائز کس طرح کرنا ہے، اور سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات کو کس طرح یعنی ڈھکے چھپے طریقے سے، چھپ چھپا کے، کسی کو نہ پتہ چلے چیزیں آگے بڑھانی ہیں۔ اب محمد بن سلمان نے، ولی عہد نے جانا تھا واشنگٹن ڈی سی اگست 31 کو۔ اچھا، لیکن ہفتے کے دن یہ جی انہوں نے کہا جی اب میٹنگ ختم، اور یعنی ہفتے کو جب یہ خبر لیک ہو گئی اور مختلف جگہوں پر، تو اس کے بعد محمد بن سلمان نے کہا کہ اب نہیں میں آتا، اب نہیں میں آؤں گا،
کہ سیکرٹ میٹنگ کا مجھے کہا گیا، سیکرٹ میٹنگ کرنی ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اب آپ خبر لیک کر دیتے ہیں اور ابھی ہم ملاقات کر لیتے ہیں، چلو جب ہوگا آگے چل کے دیکھیں گے کب اس کو بتانا ہے، کس طرح چیزوں کو آگے لے کے جانا ہے، آپ پہلے ہی لیک کر دیتے ہیں چیز۔ تو محمد بن سلمان نے یہی شرط رکھی تھی کہ خبر یہ کہہ رہی ہے کہ جی اس کو سیکرٹ رکھا جائے گا تاکہ جو مخالفین ہیں اس ملاقات کے یا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے، یا محمد بن سلمان کے جو مخالفین ان کے ملک میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں، ان کو موقع نہ ملے محمد بن سلمان کو کرٹیسائز کرنے کا، ان کے خلاف بات کرنے کا، تنقید کرنے کا، کوئی ایسا معاملہ کھڑا کرنے کا، کوئی تحریک یا کچھ بھی اس طرح کا کوئی سازش کھڑی کرنے کا محمد بن سلمان کے خلاف کوئی موقع نہ ملے، تو اس لیے اس کو سیکرٹ رکھنا ہے۔ لیکن خبر پھر لیک ہو گئی۔ میں پھر کا اس لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ابھی میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ اس سے کوئی مہینے پہلے فروری 2020 میں بھی یہی حرکت کی گئی تھی محمد بن سلمان کے ساتھ، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب شروع میں تو آپ نے دیکھا اس مہینے کے شروع میں یو اے ای نے اسرائیل کے ساتھ اناؤنس کر دیا کہ جی ہم یو ایس کے ساتھ مل کر ایک ڈیل ہم نے کر لی ہے اور نارملائز کریں ریلیشن۔ اس میں اب کہا گیا تیسرا ملک ہے ایجپٹ کے بعد، یعنی مصر کے بعد، مصر نے 1979 میں مانا، اردن نے 1994 میں اسرائیل کو مان لیا۔ اچھا، متحدہ عرب امارات یو اے ای تیسرا ملک بن گیا۔ اب وہ چاہ رہے تھے کہ سعودی عرب اگر آ جائے، چلیں ابھی نہیں بھی ماننا آپ نے کوئی بات نہیں، ملاقاتیں تو کریں، ذرا چیزیں نارملائز ہوں، اندر کھاتے ہم سیکرٹ پیغام بھیج دیں کہ یہ بھی چل رہا ہے۔ یہی تو باتیں ہو رہی تھی کہ یو اے ای پہلے مان لے، اس کے بعد جناب پاکستان پر بھی ہم دباؤ ڈالیں گے، دیگر ممالک پر دباؤ ڈالیں گے، اور پھر پیچھے پیچھے ہم سعودی عرب کو بھی لے آئیں گے۔ اسی لیے سعودی عرب کا کوئی بیان نہیں آیا، اگر بیان آیا بھی ہفتے بعد تو وہ کچھ پازیٹیو تھا، لیکن آخر کار پاکستان کے آرمی چیف کی وزٹ کے بعد، ڈی جی آئی ایس اے کی وزٹ کے بعد یہ ہوا کہ سعودی عرب نے بھی اعلان کر دیا کہ جی ہم یو اے ای کی پیروی نہیں کرنے والے اور اسرائیل کو تب تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک آزاد فلسطین ریاست کا وجود مان لیا جاتا فلسطینیوں کی امنگوں کے مطابق۔ تو خیر، اب ہوا یہ کہ سعودی عرب نے بدھ کو بھی کوئی پازیٹیولی بھی تھوڑی بات کی تھی، کیونکہ جرمنی ان کے گئے ہوئے تھے پرنس فیصل بن فرحان ال سعود جو سعودی عرب کے وزیر خارجہ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک اچھا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے امن کی طرف، یہ جو ڈیل ہوئی ہے یو اے ای کی اور اسرائیل کی۔ تو ساتھ یہ ایک آفیشیل ریئیکشن تو تھا ریاض کی طرف سے، یعنی سعودی عرب کی طرف سے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جی ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ نارمل نہیں کر سکتے جب تک کہ فلسطین کا معاملہ اس طرح سے حل نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب یہ دیکھیے، یہ دلچسپ بات سنیے کہ 14 فروری 2020 کو الجزیرہ لکھ رہا ہے کہ جی سعودی عرب کے فارن منسٹر نے رپورٹس کو ڈینائی کیا ہے کہ محمد بن سلمان اور اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجمن نیتن یاہو کے بارے میں اسپیکولیشن ہو رہی ہے کہ جی ان کی ملاقات ہو رہی ہے۔ اس نے کہا جی کوئی میٹنگ پلانڈ نہیں ہے۔ پرنس فیصل بن فرحان ال سعود نے کہا، وزیر خارجہ سعودی عرب کے، انہوں نے کہا العربیہ انگلش کو ویب سائٹ پر انہوں نے یہ رسپانس دیا اسرائیلی میڈیا میں جو خبریں چل رہی ہیں ان کے مطابق۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اسرائیلی میڈیا پہلے چلاتا ہے خبریں کہ جی محمد بن سلمان جو ہے نا وہ بنجمن نیتن یاہو سے ملنے والے ہیں۔ اب پھر یہ دیکھیے کہ خبریں لیک کر دیں کہ جی محمد بن سلمان بنجمن نیتن یاہو سے ملنے والے ہیں، ان کو امبیرس کرنے کے لیے کہ جی سیکرٹ چلیں آئیں، اور اس کے بعد جی یہ شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جی، اور اسی میں یہ الجزیرہ لکھ رہا ہے کہ فروری کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، جو پہلے میں نے آپ کو خبر دی ہے یہ کہ جی 31 اگست کو تھا ان کا یہ سارا معاملہ پلانڈ، تو وہ اب کی خبر ہے، لیکن آپ فروری میں جائیں تو تب بھی یہ معاملہ تھوڑا مختلف طریقے سے ہوا تھا۔ خبر لیک ہو گئی کہ جی یہ کوئی ان کی پلان ہے، پھر اسرائیل کا ریڈیو کہہ رہا ہے، دیگر ذرائع کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے تو بڑے اچھے تعلقات چل رہے ہیں، ان کے منسٹر سے اسرائیل کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ سعودی عرب کے منسٹر سے ہمارے بڑے زبردست تعلقات چل رہے ہیں، بات چیت چل رہی ہے، یہ سب چل رہا ہے۔ اب یہ ہو رہا ہے، لیکن سعودی عرب کو بھی پتہ ہے کہ ابھی ایسا ماحول نہیں ہے کہ ہم کوئی بریک تھرو کا اعلان کر دیں، کچھ بڑا کر دیں، کچھ تو ہاتھ میں آئے۔ جس طرح یو اے ای کو آیا کہ جی F-35 طیارے ہیں، ساتھ ہی یہ کہ جی یہ جو بستیاں ہیں فلسطین کی یا فلسطین کے علاقے ہیں ان کو مزید نہیں ہتھیایا جائے گا۔ وہ چاہے فراڈ ہی کر رہا ہے اسرائیل، جھوٹ ہی بول رہا ہے، مگر کچھ تو دے۔ تو سعودی عرب کہتا ہے کہ جی جو ہم کہہ چکے ہیں، جو عرب ممالک ڈکلیئر کر چکے، OIC جو کہہ رہا ہے، اقوام متحدہ جو کہہ رہا ہے، پوری دنیا جو کہہ رہی ہے، سعودی عرب کے عوام جو کہہ رہے ہیں، جو پاکستان کہہ رہا ہے، تو اس کے بغیر ہم کیسے آگے بڑھ جائیں؟
ملاقاتوں کا دباؤ ڈالا جاتا ہے تو محمد بن سلمان کہتے ہیں چلو جی اب امریکہ اتنا دباؤ ڈال رہا ہے، بڑے حالات خراب کر سکتا ہے، تو ملاقات تو کر لیتے ہیں لیکن سیکرٹ ملاقات کریں گے اگر ہونا بھی ہے کچھ، لیکن اس کو یوں لیک کر دیا جاتا ہے۔ یہ ساری گیم ہو رہی ہے محمد بن سلمان کے خلاف، ان کو شاید ان پاپولر کرنے کے لیے، اور یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے شاید، تو یہ بڑی ایک گیم ہے۔ اب دیکھتے ہیں محمد بن سلمان اب لگتا ہے کہ وہ اکڑ گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی اگر تم نے کرنا ہے میں نہیں آ رہا، میں ملاقات ہی نہیں کر رہا، اور شاید اب وہ سیکرٹ ملاقات پہ بھی اب راضی نہ ہوں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جی کہتے ہیں کہ چلو اندر کھاتے تھوڑا سا نارمل کر لو تاکہ دیگر ممالک کو ہم مطلب سیکرٹلی پیغام دے سکیں گے، دیکھیں سعودی عرب بھی تو ملاقاتیں کر رہا ہے، ڈکلیئر نہیں کر رہا، چلیں آپ پہلے ڈکلیئر تو کریں چھوٹے ممالک۔ مثال کیا ہے کہ چلیں جی سعودی عرب تو ایک بڑا طاقتور نسبتاً ملک ہے مسلم دنیا کا، تو سوڈان گئے، پہلے پومپیو گئے اسرائیل، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کے بعد وہ سوڈان جائیں گے، بحرین جائیں گے، پھر یو اے ای جائیں گے، جو معاہدہ ہوا ہے اس کے حوالے سے۔ سوڈان جا کے انہوں نے کہا کہ جی مانو تم اسرائیل کو، اور دہشت گردوں کی لسٹ پر تمہارا نام ہے سوڈان کا، اور اس کی وجہ سے اس کو کوئی امارات، کوئی قرضہ، کچھ نہیں مل سکتا، معیشت برا حال ہے۔ تو اب سوڈان بھی یہ چاہ رہا تھا کہ ان کا نام اس ٹیررزم کی لسٹ سے نکالا جائے، لیکن اس کے باوجود کہ امریکہ کا دباؤ تھا، انہوں نے کہا تھا یہ تو چٹکی میں ہم اس کو منا لیں گے، سوڈان نے نہیں مانا۔ اور سن لیجئے اب تازہ خبر، بحرین نے نہیں مانا، بحرین نے تو صاف انکار کر دیا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہم اسرائیل کو نہیں مان رہے، نکلو۔ اب یہ امریکہ کے ساتھ تاریخ میں نہیں ہوتا اس طرح کہ جی وہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، وہ اس کو جھنڈی دکھا رہا ہے کہ نکلو یہاں سے۔ تو یہ تو چیزیں پہلے پلان ہوتی ہیں، کچھ دیکھا جاتا ہے، پیغامات دیکھے جاتے ہیں کہ وزیر خارجہ آ رہا ہے، کچھ تو لے کر آئے گا ہاتھ میں، کوئی تو چیز اس کو ملے گی، کوئی کہ جی فیوچر کی کوئی انڈیکیشن کہ ہاں جی کچھ نہیں۔ اتنی بے عزتی ہو رہی ہے اس وقت امریکہ کی خارجہ سطح پر، آپ اگر دیکھیں کہ اب یو اے ای امبیرس ہو رہا ہے کہ میں تنہا رہ گیا، یہ تو بحرین اور سوڈان کو نہیں منا سکے، اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اچھا چلیں نہیں یہ تو چلیں پلانٹ جگہوں سے تو ہم فارغ ہو گئے، اب تھوڑا بہت کوئی قطر کی طرف دیکھ لیتے ہیں، عمان کی طرف دیکھ لیتے ہیں، یہ باتیں ہونے لگ گئی ہیں۔ میں آپ کو ایک اور بڑی اہم بات بتانے والا ہوں، سی این این کی خبر سنیے۔ سی این این کی خبر یہ ہے کہ جو امریکی آفیشلز ہیں، ان کا نام نہیں لے رہا سی این این ایک بڑا ادارہ ہے امریکہ کا، آپ جانتے ہی ہیں، آپ یہ خبر چیک بھی کر سکتے ہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو امریکی اعلیٰ عہدیدار ہیں، نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی رپورٹس یہ ہیں کہ شاہ سلمان جو کہ اس وقت بادشاہ ہیں، محمد بن سلمان کے والد شاہ سلمان ملک سعود، وہ کسی صورت اسرائیل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن محمد بن سلمان کوئی گنجائش پیدا کر سکتے ہیں، ان کو ہم منا سکتے ہیں، وہ معاملات لے کر آگے چل سکتے ہیں، تو اس لیے وہ اس طرف زور دے رہے ہیں۔ اب یہ سی این این کی رپورٹ ہے، اس سے میں مختصراً آپ کا تھوڑا سا اور وقت لوں گا معذرت کے ساتھ، کہ اس میں مجھے گاڈ فادر بڑی مشہور فلم ہے اور پاکستان میں، اور ناول ہے بیسیکلی، تو پھر اس پہ فلم بنی، تو پاکستان میں کئی کیسز میں، پناما کیس میں بھی اس کا حوالہ آتا رہا ہے۔ تو گاڈ فادر میں ایک سین ہے جہاں گاڈ فادر کے ساتھ ایک میٹنگ ہو رہی ہے، ایک اور یعنی سمجھ لیں کہ مافیا کہہ لیں یا ایک گینگ کہہ لیں اس کی، اور اس میں وہ جو گینگ کا لیڈر ہے وہ گاڈ فادر سے مدد مانگتا ہے کہ جی ہم نے یہاں نشے کا کاروبار کرنا ہے، آپ کے بڑے تعلقات ہیں، تو آپ نے کچھ نہیں کرنا، صرف ہمارے اوپر چھاپے، پولیس کو، دیگر جہاں پر تعلقات ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ ذرا ہمیں تھوڑا سا ایک سیف راستہ دے دیں، آپ کے بڑا اثر و رسوخ ہے یہاں پر، تو آپ نے نہ نشے کا کاروبار نہیں آپ نے کرنا، کاروبار ہم ہی کریں گے، صرف آپ نے ہمیں تھوڑی سی پروٹیکشن دینی ہے، تو آپ کا اتنا حصہ ہوگا اس میں، یعنی ٹھیک ٹھاک حصہ، اور آپ نے اتنا 10 سال میں جتنا کمایا ہے آپ 1 مہینے میں کما لیں گے، جتنا آپ بزنس کر رہے ہیں یا آپ کو جتنا سال میں اکٹھا ہو رہا ہے آپ کو دنوں میں اکٹھا ہو جائے گا، اتنا پیسہ ہم آپ کو دیں گے۔ تو جو گاڈ فادر ہے وہ اس میں انکار کر دیتا ہے کہ ہم نے یہ کاروبار نہیں کرنا، لیکن جو گاڈ فادر کا بڑا بیٹا ہوتا ہے، جو وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے، جو اس وقت لگتا ہے کہ اگلا اس کا جانشین ہے، تو وہ اس سے تھوڑا انٹرسٹ شو کرتا ہے، کہتا ہے ایک منٹ یہ بتاؤ کتنا تم کہہ رہے ہو، کس طرح ہوگا یہ۔ تو اس کے بعد جب وہ لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو گاڈ فادر یعنی اس کا باپ، جس لڑکے نے ان کو روکا ہوتا ہے کہ اچھا بتاؤ ذرا ڈیٹیل، وہ سخت اس سے ناراض ہوتا ہے کہ تم نے کیا کیا، کبھی بھی جو میں بات کر رہا ہوں تم نے اس کو رد نہیں کرنا، یا اس طرح یہ نہیں دوسروں کو پریشن دینا کہ یہ باپ سے الگ سوچ رہا ہے بیٹا۔ اب ہوتا کیا ہے پھر اس فلم میں اور ناول میں کہ وہ کرتے ہی ہیں، وہ گینگ یہ سوچتا ہے کہ اصل میں گاڈ فادر کو ہم راستے سے ہٹا دیں تو یہ جو نیچے اس کا بیٹا ہے، باقی بیٹوں نے تو آنا نہیں، یہی اصل میں سارے معاملہ سنبھالے گا، وہ ہمارے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے، تو ہم پھر گاڈ فادر کو مار دیتے ہیں۔
تو پھر وہ گینگ کرتا یہ ہے کہ وہ گاڈ فادر پر حملہ کرتا ہے اور اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے. تو بہرحال اس حملے میں وہ خیر گاڈ فادر جو ہے بچ جاتا ہے، اور پھر وہ فلم آگے چلتی ہے. ایک لمبی تفصیل ہے، جنہوں نے دیکھی ہے ان کو پتہ ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے، میں اشارے میں ہی آپ کو بات بتا سکتا ہوں کہ بعض اوقات پھر جو بڑی بڑی دنیا کی ایجنسیاں ہوتی ہیں جو وہ کرنا چاہتی ہیں تو وہ اس سے بھی دریغ نہیں کرتی کہ کسی شخص کے خلاف بھی کسی بھی حد تک یہ ایجنسیاں چلی جاتی ہیں. یہ جو موساد ہو، CIA ہو، ایجنسیاں جو ہیں ان کا کھیل بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے. تو بہرحال یہ میں نے کہا کہ اس سے ایک واقعہ مجھے یہ گاڈ فادر فلم کا یاد آ گیا. دنیا کی بڑی مشہور فلمز میں سے ہے، ناول بھی بڑا زبردست ناول ہے وہ. تو بہرحال یہ ایک چیز تھی بڑی دلچسپ، میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر لوں. تو خیر اب یہ محمد بن سلمان اس وقت تو غصے میں ہیں، اور اب نہیں لگ رہا کہ ماضی قریب میں کوئی بھی ہو اس طرح کی ملاقات کے لیے تیار ہوں گے، کیونکہ بار بار ان کے ساتھ یہ دھوکہ ہو رہا ہے یا خبریں لیک ہو رہی ہیں. ان کو دونوں طرح سے دیکھا جا سکتا ہے کہ جان بوجھ کے بھی ہو رہا ہے یا ویسے آ جاتا ہے سامنے، جس کی وجہ سے محمد بن سلمان کو بار بار امبیرس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.